أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجنة تحت بارقة السيوف. فقال مغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. وفي رواية أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس. وفي رواية ثم قام في الناس خطيبا قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الجنة تحت بارقة السيوف. جنت تلواروں کی چمک کے سائے میں ہے. تو بارقہ برق سے چمک کے معنی میں ہے، تلواروں کی چمک کے ساتھ ہے. یعنی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہاد کے لیے تلوار اٹھاؤ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار اٹھاؤ، پھر تمہیں جنت ملے گی. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کا پیغام سنایا کہ ہم میں سے جو قتل کیا جائے گا، من قتل منا، ہم میں سے جو قتل کیا جائے گا، صار الی الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا. کیسے قتل کیا جائے گا؟ چاہے جیسے بھی قتل کیا جائے. کیا یہ کہ من قتل منا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہم میں سے جس کو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کا مقام جنت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان اور اس کا مال خرید لیا ہے جنت کے، ہم ان کو جنت دیں گے. تم اپنا مال، تم اپنی جان ہماری راہ میں لگا دو، ہم تمہیں جنت دیں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کرتے ہیں، چنانچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. تو ایک من قتل منا ای فی سبیل اللہ صار الی الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا. قال عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس قتلانا فی الجنة وقتلهم فی النار. عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا ایسی بات نہیں کہ ہم میں جو مقتول ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ان میں جو مقتول ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں. یہ کس موقع کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول سے اس طرح سے کہا؟ یہ جنگ صلح حدیبیہ کے موقع سے بات ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے اور مقام حدیبیہ پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے راستہ روک دیا، کہا ہم اس سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے.
صلح کی بات چل رہی تھی، اس موقع سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلح کیوں، اور وہ بھی صلح بظاہر مسلمانوں کی تذلیل کے ساتھ ہو رہی تھی، اس میں مسلمانوں کی توہین ہو رہی تھی. کہ صلح کی باتوں میں سے ایک یہ تھا کہ جو شخص ہم میں سے آپ کے پاس اسلام لے کر چلا جائے گا اس کو حوالے کرنا ہوگا، ہمارے حوالے کرنا ہوگا. آپ کا جو شخص مسلم ہمارے پاس کافر ہو کر آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. تو یہ تھی کہ ہم واپس نہیں کریں گے، اور اس سال ہم آپ کو عمرہ کے لیے نہیں آنے دیں گے، آئندہ سال ہم آپ کو اجازت دیں گے. تو ہم صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے، عمرہ سے روکا جا رہا ہے اور صلح ہو رہی ہے بظاہر نچلے سطح پر کہ آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارے آدمی کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ایسے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح کی صلح کیوں کرتے ہیں، ہو جائے جنگ، اگر ہم مریں گے تو شہید ہوں گے جنت میں جائیں گے، وہ اگر مریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ موقع ہے علی قتلنا فی الجنہ وقتلہم فی النار، کہ اگر اس موقع سے جنگ ہوتی ہے تو ہم میں جو شہید ہوں گے، جو مقتول ہوں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، اور وہ کافر ہیں، کفر کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا مقام تو جہنم ہے. تو اللہ کی راہ میں قتل کیا جانے والا شخص جنتی، یہ بتلانا چاہتے ہیں. حدیث میں بتایا جا رہا ہے سالم ابو النضر عمر ابن عبید اللہ کے غلام تھے اور اس کے کاتب بھی تھے، یعنی اس خط جو لکھوایا کرتے تھے، کتابیں ان سے لکھوایا کرتے تھے، املا کراتے تھے اور وہ لکھتے تھے. قال تو سالم کہتے ہیں کتب الیہ عبداللہ ابن ابی اوفا، عبداللہ ابن ابی اوفا نے سالم ابو النضر کو لکھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. یعنی جنگ میں تلواروں سے جہاد کرو گے اور اگر شہید ہوتے ہو تو تمہارا مقام جنت ہے. تو جنت بہادروں کے لیے ہے، بزدلوں کے لیے نہیں. بہادری دکھاؤ، تلوار اٹھاؤ، میدان جنگ میں اترو، اگر شہید ہوتے ہو تو تمہاری جنت ہے. دوسری حدیث میں کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقیتموہم فاصبروا، عبداللہ ابن ابی اوفا نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اذا لقیتموہم فاصبروا، تب جب تمہاری ملاقات دشمنوں سے ہو تو صبر کرو. یعنی جب جنگ چھڑ جائے، جب تم جنگ چھڑ جائے تو ایسی صورت میں جنگ چھوڑ کر بھاگو نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرو، تکلیف پہنچے تو صبر کرو. جیسا کہا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تمہاری مٹبھیڑ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، کہ ایمان والو جب تمہاری ملاقات فئة من العدو، کہ دشمن کی جماعت سے ہو جائے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، بھاگو نہیں، بلکہ بھاگنا تو بہت بڑا گناہ ہے. فقد باء بغضب من اللہ کہا گیا ہے کہ جو جب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے وہ تو اللہ کی غضب کا مستحق ہے. ایک روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التي لقی فیہا انتظر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعض دنوں میں جس میں کہ دشمن سے ملاقات ہوئی، التي لقی فیہا، کہ ان دنوں میں دشمن سے ملاقات ہوئی، دشمنوں سے جنگ ہوئی. تو جنگ کے بعض ایام میں صبح کو جنگ نہیں ہوئی تو آپ نے جنگ کو مؤخر کیا، انتظر حتی مالت الشمس، یہاں تک کہ سورج زائل ہو گیا، سورج زوال کو پہنچ گیا، سورج کا زوال ہو گیا، یعنی دوپہر کے بعد ثم قام فی الناس، لوگوں میں کھڑے ہوئے، یعنی خطاب کے لیے.
جیسا کہ ایک روایت میں ہے ثم قام فی الناس خطیبا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، کہا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگو دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، وصلوا اللہ العافیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ سے دور ہی رکھے، جنگ نہ ہونے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو کہ اللہ جنگ نہ ہو، مگر اگر جنگ ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور اگر جنگ چھڑ جائے، دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر ثم قال اللهم انزل الكتاب، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں کو یعنی تعلیم دی کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جنگ یوں ہی ٹل جائے، اللہ سے دعا کرو کہ جنگ یوں ہی ٹل جائے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور اگر جنگ ہو ہی جائے تو صبر کے ساتھ، پوری ثبات قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، اور جان لو کہ تمہارا مقابلہ کرنا ضائع نہیں ہوگا، اگر اس میں تم مرتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ پھر اللہ سے دعا کی اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب، اے اللہ جو کتاب قرآن مجید نازل کرنے والا ہے، اے اللہ جو بادلوں کو چلانے والا ہے، اے اللہ جو دشمن جماعتوں کو شکست دینے والا ہے، اہزمہم، اے اللہ تم ہمارے دشمن کو شکست دے، وانصرنا علیہم، تو ہماری دشمن پر مدد فرما۔ اس حدیث سے بہت سارے دعوتی دروس ملتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا نے لکھا سالم کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابت اہم ذریعہ ہے دعوت اللہ کا۔ کتابت شامل ہے، کوئی کتاب لکھی جائے یا خط لکھا جائے یا بحث لکھی جائے، سب کو شامل ہے۔ تو کتابت اہم ذریعہ ہے دعوت اللہ کا۔ اس سے مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت کو جن باتوں کی ضرورت ہو وقتاً فوقتاً اسے تعلیم دینی چاہیے۔ امت کو جن باتوں کی ضرورت ہو موقع بموقع انہیں تعلیم دینی چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع سے تعلیم دے رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع سے تعلیم دے رہے ہیں کہ جنگ میں انہیں کیا کرنا چاہیے، جنگ میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے جہاد پر ابھارا اور جنت کی خوشخبری سنائی کہ تم اس میدان میں قتل ہوتے ہو، شہید کیے جاتے ہو، تو تمہارا مقام جنت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فتح کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب فرما۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ لقی فیہا انتظر حتی مالت الشمس، کہ جنگ کے بعد ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح میں جنگ نہیں ہوئی انتظار کیا یہاں تک کہ سورج زوال کو پہنچ گیا، اس کے بعد تو یہ جنگ میں فوراً جنگ شروع نہ کرنا، انتظار کرنا، مناسب وقت کا کرے۔ دعوت سے دروس میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیال کیا جانا چاہیے کہ مدعو کا خیال کیا جانا چاہیے۔ جن لوگوں کو آپ جنگ میں ابھار رہے تھے، جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، ان کے اوقات کا انتظار کیا کہ جنگ کے لیے مناسب وقت کون سا ہے، اس وقت میں جنگ کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے دعوت کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جانا چاہیے کہ لوگ کس وقت سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں، سننے کی حالت ہوتی ہے کہ اب مثلا ہم کسی دکان پر دکان اگر دعوت دینے جا رہے ہوں تو بھیڑ کے اوقات میں نہیں دیں گے، جب دیکھیں کہ وہ خالی ہے، سننے کے موڈ میں ہے، ایسے وقت میں بات دیں گے۔ تو اگر جو لوگ روڈ پر سڑکوں پر دعوتی کام کرتے ہیں، دکان گھوم کر دعوتی کام کرتے ہیں، گھروں میں دعوتیں دیتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خیال کریں
کہ کس وقت ہمارے جانے سے وہ آسانی سے سنیں گے، غور سے سنیں گے، ان کے خالی اوقات کیا ہیں، خالی اوقات کیا ہیں، تو رش کے اوقات سے اجتناب کریں گے۔ جہاں ان کا گاہک ہے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، تو خالی اوقات کا بہرحال ان کی نشاط کے اوقات، اس کے لیے بہتر اوقات جس میں کہ وہ ہمارے لیے وقت دے سکے، وہ اوقات کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ہمارے اس میں جو ہمیں تجربہ ہوا کہ دکانوں میں اگر دعوت دینی ہو تو صبح کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے، کہ عام طور سے وہ لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گراہک نہیں ہوتے ان کے پاس، تو آرام سے وہ سنتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خیال کیا جانا چاہیے کہ دکان میں کب رش کا وقت ہے، کب خالی وقت ہے، دکان والوں سے خالی وقت میں جا کر ملنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھروں میں اگر دعوت دینی ہو تو ایسے وقت میں گھر میں نہیں پہنچیں گے جو ان کے آرام کا وقت ہو، سونے کا وقت ہو، ایسے وقت میں نہیں پہنچیں گے۔ جس وقت جگے ہوئے ہوں، کھا پی کر تیار ہوں، ایسے وقت میں پہنچے تو آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ تو بہرحال اسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلتے تو جنگ فوراً ہی شروع نہیں کر دیتے، مناسب وقت کا انتظار کرتے، جیسے کہ دھوپ جب کم ہو گئی ہو، ہوائیں اچھی چلنے لگی ہو، اس وقت لوگوں میں نشاط، لوگوں میں ہمت، قوت اور پورے نشاط ہوتی ہے، اس وقت آپ نے جنگ کی۔ تو مناسب وقت کا خیال رکھنا یہ بھی دعوت کے اہم دروس میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کی وضاحت تشبیہ سے کر رہے ہیں، تحت بارقۃ السیوف یا تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں ہے، تلواروں کے سائے میں، یعنی یہ تلوار اٹھاؤ گے، تلوار استعمال کرو گے، بہادری دکھاؤ گے، جنگ کرو گے تو تمہیں یہ مقام ملے گا۔ تو تلوار کا سایہ کتنا ہوتا ہے؟ مراد تشبیہ دینا ہے کہ دھوپ کے وقت میں تمہیں آرام چاہیے، سایہ آرام کے لیے کرتے ہو، اور یہ تلوار جب اٹھاؤ گے تو یہ تلوار تمہیں جنت کا سایہ نصیب کرے گا، جنت تمہیں فراہم کرے گا۔ تو اس طریقے سے تمثیل اور تشبیہ کے ذریعے سے لوگوں کو باتیں سمجھانی چاہیے۔ دعوت کے موضوع میں سے جہاد پر ابھارنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، مول بھیل ہو جائے، تو صبر کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ ان سے ملاقات کرو، ان سے جنگ کرو۔ تو دعوت کے موضوعات میں سے جہاد کی اہمیت کو بتانا، جہاد پر ابھارنا لوگوں کو ہے، اور جہاد کب کیا جائے، کب نہ کیا جائے، اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ لوگ جہاد کا معنی مطلب نہیں سمجھتے، اور کب جہاد فرض ہے، کب جہاد کیا جانا چاہیے، اور کب جہاد بالسیف ہو، کب جہاد بالقلم ہو، کب جہاد بالخطاب ہو، یعنی لوگوں سے گفتگو کر کے دین کی دعوت دینا، یہ بھی جہاد ہے، بلکہ یہی سب سے اہم جہاد ہے۔ جہاد بالسیف تو دوسرا مرحلہ ہے کہ جب مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے نہ دیا جائے، دین سے روکا جائے، اور جس کی وجہ سے دین کی دعوت سے روکا جائے، تو نوبت آ سکتی ہے جہاد کی۔ تو دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ تو زبانی دعوت ہی ہے۔ دعوت کے موضوع میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دعا پر ابھارا جائے۔ آپ نے کہا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ جنگ ٹال دے۔ یہاں تو ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، اللہ سے جنگ ٹالنے کی دعا کرو۔ تو جب جنگ ہوگی نہیں، انسان لڑے گا نہیں، تو جنت کیسے ملے گی، شہادت اسے کیسے نصیب ہوگی، اور پھر وہ کیسے جنت میں جائے گا۔ تو لا تتمنوا لقاء العدو میں دشمن سے ملاقات کی تمنا کرنا، اس میں ایک طرح سے کبر کا پہلو پایا جاتا ہے، کبر کا پہلو، غرور کا پہلو پایا جاتا ہے
کہ ہم تو دشمن سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ہم مٹبھیڑ ہوگی تو ہم اسے ڈھیر کر دیں گے، ہم اسے ختم کر دیں گے۔ تو یہ دل و دماغ میں آنا کہ ہم دشمن کو ختم کر دیں گے، یہ ایک قسم کی غرور پرداز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تواضع پسند ہے۔ اس غرور کے شائبہ کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، کیونکہ دشمن سے ملاقات کی تمنا ایک طرح کا غرور لیے ہوئے ہے کہ ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ہم اسے تو پچھاڑ ہی دیں گے، اسے ہم زیر کر دیں گے۔ تو اس غرور سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ چنانچہ قوت اور طاقت پر جب مسلمانوں کے اندر غرور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا، اسی غرور سے بچانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ حنین کی جنگ میں تم لوگوں کے اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کیا، فلم تغن عنکم شیئا، تو ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا کہ یہ غرور صحیح نہیں۔ تو یہ کہا تمنا لقاء عدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو کہ ملاقات کی تمنا غرور لے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو متواضع دیکھنا چاہتا ہے، مغرور نہیں۔ کا وصل اللہ العافیہ۔ اس میں ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، کہ جب ملاقات ہو جائے دشمن سے تو صبر کے ساتھ اس سے لڑو۔ بھائی کہ دشمن سے ملاقات ایک طرح کی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور آزمائش اور امتحان کے وقت میں صبر کیا جانا چاہیے، صبر کیا جانا چاہیے۔ اس سے صبر کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، خواہ میدان جہاد ہو یا میدان دعوت ہو، معاملہ اسی وقت کامیابی تک پہنچتا ہے جبکہ صبر کے ساتھ کوئی کام کیا جائے۔ دعوت کے اسلوب میں سے ترغیب ہے، رغبت دلانا کہ تم یہ کرو گے تو اللہ کی یہ نعمت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رحمت تمہیں ملے گی۔ جیسے کہا وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت تلوار کے سائے میں ہے۔ دعوت کے وسائل میں سے تذکیری پہلو اختیار کرنا ہے، یعنی جب کوئی اہم معاملہ ہو ایسے وقت میں لوگوں کو خطاب کیا جانا چاہیے، لوگوں کو اس کے فوائد بتلانے چاہیے اور لوگوں کو اس کام پر ابھارنا چاہیے۔ اہم معاملے کے وقت لوگوں سے خطاب کیا جانا چاہیے، ان کو نصیحت کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا تذکرہ جہاد میں تھے اور دشمن سے مٹبھیڑ ہونے والی تھی، تو اس ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور جنگ کے احکام بتلائے کہ تم دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور اگر جنگ ہو ہی جائے تو ڈٹ کر لڑو۔ تو جنگ سے متعلق آپ نے نصیحت کی اور ساتھ ہی عملی طور پر یہ بھی بتایا کہ تمہارے پاس جیسی بھی قوت ہو، تم اپنی قوت کے سہارے نہیں جیتتے ہو۔ جنگ میں فتح تمہیں اپنی قوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنگ میں فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی حال میں مت بھولو۔ تو تمہاری صفت غرور کی نہیں بلکہ تواضع کی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس پر ابھارا بھی، جہاں لوگوں کو تلقین کی کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تمہیں دعا سے کام لینا چاہیے، اور ساتھ ہی عملاً دعا کر کے عملی تربیت دی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب مجری السحاب وحازم الاحزاب۔ تو دعا میں اوقات کی اعتبار سے دعا ہونی چاہیے، دعا کے الفاظ
ایسے ہونی چاہیے جو وقت کا تقاضا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم صفتوں کو بیان کر کے کرنا چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے دعا کرنا نہیں شروع کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بیان کیا کہ اے اللہ، تو وہ جو کتابوں کو نازل کرنے والا ہے، تو بادلوں کو چلانے والا ہے، وہ حازم الاحزاب، تو ہی دشمنوں کو شکست دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد دعا ہوتی ہے اہزمہم وانصرنا علیہم، کہ اللہ تو ان کو شکست دے، ہماری مدد فرما ان پر۔ تو کامیابی کے لیے، خواہ جنگ میں ہو یا کوئی بھی کام ہو، کامیابی کے لیے دعا ضروری ہے۔ کسی بھی معاملے میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا ضروری ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم قرآن مجید میں بھی دی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اے ایمان والو، جب تم کسی دشمن جماعت سے ملو، فاثبتوا، تو ثبات قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے قوت پر تمہیں فخر ہو، غرور ہو، نہیں، تم یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی فتح اور شکست دینے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مزید حکم دیا کہ کامیابی کے ذرائع میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور آپس میں اتحاد ہے۔ کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم جنگ ہار جاؤ گے، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اتحاد کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو، صبر کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے وطن سے غرور میں، لوگوں کو غرور کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے، تم ایسے لوگوں کے مانند نہ ہو۔ تو تمہارے اندر بطر نہیں آنا چاہیے، یعنی غرور، کبر نہیں آنا چاہیے، ریاکاری نہیں آنی چاہیے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم ان چیزوں سے پاک ہوتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد یقیناً تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے زیادہ دعا کرنے، اللہ کو زیادہ یاد کرنے اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔